حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، صدق الله العظيم۔ وقال نبينا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی کرہ لکم ثلاثا۔ میرے نہایت کے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم امت مسلمہ کو، ہم لوگوں کو، سب سے پہلا تحفہ تو یہی نماز ہے۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری آیت ہے۔ تیسرا جو تحفہ اللہ نے اس امت کو، ہم لوگوں کو جو دیا، وہ تحفہ ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا ہے کہ جو کوئی ایمان کو بچا کر لا لے، ایمان کو بچا کر میرے پاس لا لے، تو پھر میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت بھیج سکتا ہوں۔ ایمان بچا کر لے جانا، آمنوا وعملوا الصالحات، پورے قرآن میں آمنا وعمل صالحا، ایمان، عمل صالح، نیک کام ہم جو کرتے ہیں، نیکیاں، نیکیوں کا حساب، نیکیوں کا اعتبار ایکسیپٹڈ کب وہ نیکی؟ جبکہ ایمان ہو۔ ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ لوگ اچھا قبر میں ہم سے جو سوال کیے جائیں گے، ایک سوال تو ہم جانتے ہیں کہ من ربو کا پوچھا جائے گا، تمہارا رب کون؟ پوچھا جائے گا من نبی ہوگا، اور ایک سوال کیا جائے گا ما دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ اکثر اس جنریشن کے مسلمانوں میں اکثر کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، کیا ہمارے عقائد ہیں، ہمارے اعمال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، شریعت مصطفیہ، اس میں جو احکام ہے نا، وہ کیا حکم ہے، سو کس کے لیے کیا حکم، کسی قسم کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ جب آدمی اس طرح سے نیرا، یعنی جہالت سے بھرا ہوا رہتا، اس کو کڈنیپ کر لینا، اس کو اغوا کر لینا آسان۔ آج امت مسلمہ کے نوجوان طبقے کے سر میں ایک ننگی تلوار لٹکتی ہے۔ بہت بڑے فتنے کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑا فتنہ، ارتداد کے، ایمان سے ہٹ کر ایمان والوں کے ایمان کو ختم کر دینے کے فتنوں کو بولتے ہیں، ہمیں ارتدادی فتنہ بول کے، انسان کو، مسلمان کو مرتد بنا ڈالنے کا فتنہ۔ یہ فتنے کئی ٹائپ کے ہیں، صاف صاف قادیانی بنانے کا، صاف صاف کرسچن بنا دینے کا، صاف شکیل بن حنیف کو ماننے والے کا بنا دینا، یا گوہر شاہی کے فالوورز میں بنا دینا، یہ سب جیسا ہے ویسا ایک خطرناک فتنہ ہے، ایمان والوں کے ایمان کو ختم کر کے مرتد بنانے کا فتنہ، جو ان لوگوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے، ایک تو سب سے پہلے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سب یوزرز، سب کے سب اس کے شکاری ہیں۔ وہ سارے کے سارے کبھی بھی وہ کچھوا کو یہ بڑا زبردست روزی آتا ہے نا بول کے، وہ کھول کے اسے پکڑ سکتے ہیں۔ اس روزی کے اندر ہے وہ شکار کا، وہ جان شکار کی وہ کوکی ہے نا، اس روزی کے اندر ہے، معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم تو روزی کے پیچھے نہ جائے، کب وہ مر گیا، کب اس کا ایمان ختم ہو گیا، معلوم بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ بتاتا ہوں، پس منظر کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود اور نصارہ تھے بہت چڑ، یہ محمد
مکے میں کیسا کرتے تھے، مدینے میں آ گئے، مدینے میں آ کر ان کی چلتی ہے نا پہلے سے مدینے میں جو بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع بول کے زبردست اعلیٰ درجے کے ہمیں مین بول کے سب چیزوں میں، پڑھائی میں، بزنس میں، ہر چیز میں حکومت کرنے والے وہ جو لوگ تھے یہودیوں کے 3 قبیلہ۔ باقی جو اوس خزرج کر کے جو 2 قبیلے تھے نارمل لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے کے بعد ان کے اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے، تو یہودیوں کو چڑھا گئے۔ اب تک ہمارے سامنے دفتر ہمارے پاس پوچھے بغیر ایک کام نہیں کریں گے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے، ایک لڑکا اپنا بیٹا ہے، اس کی شادی کسی جگہ کرانا، بیٹی ہے اس کا رشتہ کسی جگہ لگانا، فوراً یہودیوں کے پاس چلے جائیں گے، جب وہ پوچھیں گے فلاں مناسب ہے کیا، ان کو کیا بھی اس سے سروکار نہیں، لیکن انہوں ایسا کنٹرول کر کے رکھے تھے ہمارے پاس پوچھے بغیر رشتہ بھی طے کرنا نہیں، وہ لیول میں دبا کر رکھے تھے۔ اب حضور آئے، اصل انسانیت کیا بول کے سمجھائے، ہیومینٹی کیا ہے بول کے، انسانیت سمجھے، عدل کو، انصاف کو، یہ خوبصورت چیزوں کو دیکھے وہ لوگ اوس حضرت کے مشرکین ایمان میں آنا شروع ہو گئے، مسلمان بننا شروع ہو گئے۔ اب ان لوگوں کو چڑ، ہمیشہ حکومت کرتے تھے، پورا کا پورا ہمارا چلتا تھا، اب یہ کیا محمد آنے کے بعد یہ لوگ ان کے پاس چلے گئے نا، اب ہم نے کیا بھی ویسی عزت کرتے نہیں تھے۔ تو ان لوگوں کے خطرناک منصوبے آج بھی جاری ہے، آج بھی اس سیکنڈ ہمیں یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہمارے خلاف ملین بلین خرچ کر کے، بڑی بڑی میٹنگیں کر کے ہمارے خلاف کیا کر سکتے ہیں بول کے منصوبے۔ جس قوم کے خلاف، جس قوم کو برباد کرنے کے لیے کروڑوں میں، ملین بلین میں خرچ کر کے میٹنگیں کرتے ہیں، وہ قوم نیند سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں، وہ قوم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے خلاف ہم کو برباد کرنے، بگاڑنے کے لیے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہر ایک کے بارے میں پلاننگ چل رہی۔ خیر میں اصل بات میں آتا ہوں، میں ان لوگوں نے ایک کئی ساری سازشیں کی نا، اس میں سے ایک سازش کیا کرتے تھے، اہل کتاب کس کو بولیں گے، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، عیسائیوں کو یہودیوں کو بولیں گے، کیونکہ ایک کے پاس تورات اور ایک کے پاس انجیل، وہ کتاب لیے سو قوم اسے اہل کتاب کر کے ان کو بولتے سو۔ کیسا ہم مسلمانوں کے پاس قرآن کتاب ہے کہ اللہ کی کتاب، ویسا ان لوگوں کے پاس۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک پلاننگ کے تحت صبح میں سیدھا آئے مسلمان ہو جاتے تھے، دیکھنے والے سب خوش، کتنا بڑا یہودی انہیں کتنا بڑا نصرانی، اسے کیا نالج، کیا ہوشیاری، کیا سمجھدار، کیا چالاک، یہ سب کے لیے آئیڈیل پرسن انہیں مسلمان ہوتا گا تو سوچ کو دیکھنا ایسا۔ صبح میں فوراً شام میں مرتد ہو جانے کا، اسلام کو چھوڑ ڈالنے کا، نہیں میں اسلام چھوڑتا ہوں۔ میں کیا ہوتا، نئے نئے جو مسلمان ہوئے نا ان کے دل میں کمزوری آ جاتی ہے، انہوں سوچتے کیا سمجھدار آدمی، انہیں مسلمان کو اسلام چھوڑ کو جاتا تھا تو کیا کہ رہے گا نا، کچھ تو رہے گا نا، کیا بھی نہیں سوچ چل جاتے، انگار نہیں سوچ کیا دھواں آتا اگر بولے سکا، کیا بھی نہیں سوچ کیا اسلام سے نکل پاتا ہوتا، کیا بھی رنگا ہے اسلام میں خرابی، نعوذ باللہ، اسلام میں کیا کی برائی ہے، کمی ہے، عیب ہے، تبھی تو نکل کو گیا۔ یہ احساس مسلمانوں کو دے کر مسلمانوں کے ایمان کو، اسلام کو ختم کرنے کے لیے منصوبے کے تحت کرتے تھے وہ لوگ، یہ تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ میں اب وہاں سے جوڑ کر آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے زمانے میں ایک خطرناک فتنہ ہے، خطرناک فتنہ غیروں کی طرف سے شروع کیا گیا، غیر مسلم، نرسمہانند اور کئی نام آتے ہیں اس کے پیچھے، ان لوگوں نے 4 آدمیوں نے مل کر ایک شروع کیا ہے۔ آج کروڑوں میں، ملین کروڑوں کے اندر وہ تعداد پہنچ گئی اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے لوگوں کو۔ ہر اسٹیٹ میں اس اسٹیٹ کی زبان میں زبردست بات کرنے والے آدمی کو رکھے گی، حیا کر کے قرآن حدیث کے پورے لیپ ٹاپ سامنے رکھ لے گا، پورے قرآن حدیث کے ترجمہ پوری چیزیں پوائنٹ اس کو دے دیے گئے ہیں، جمع کر کے دے دیے ہیں۔ کہاں کیا پوچھنا ہوگا، اس فتنے کا نام ہے ایکس مسلم کا فتنہ۔ سوچ کو دیکھو، آدمی یا تو مسلمان رہے گا یا تو مسلمان نہیں رہے گا، مگر ان لوگوں کی چال بازی آپ سمجھنا، کیونکہ ہمارے نوجوان بچے بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت زیادہ دیکھتے ہیں یہ چیزیں سوشل میڈیا میں۔ ابھی بھی اس کے بارے میں بات کرے بغیر رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ میں 2 سال پہلے اس کے بارے میں لائٹ انٹروڈکشن دیا تھا
اب ہم کو سمجھایا تھا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے بول کے، لیکن اب تو اتنا زیادہ 10 دن پہلے کی بات، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ باقاعدہ چنئی میں کالج میں تھا، ہمارا بچہ کالج میں وہاں ہے، تو انہیں فیس بک کے ذریعے سے ایسا ایک آدمی کے ساتھ کئی دنوں سے رابطہ ایسا سوال میں آپ سمجھ جاؤ گے، مستشرقین کیا کو بولیں گے؟ ایک تو ہے نا، آپ جانتے ہیں ایتھسٹ جو ہوتے ہیں نا، خدا نہیں، دنیا میں ایسا چل رہا ہے سو کو بولنے والے، ان لوگوں نے 1000 سال پہلے بہت سارے سوالات تیار کیے اسلام کو ڈیمیج کرنے۔ کیا سوال کرے جا، یہ سوال کرے جا، یہ آیت پر سوال، یہ حدیث پر سوال، حضور کے یہ کام پر سوال، قرآن کے بارے میں یہ سوال، یہ آیت پر سوال، یہ سورت پر سوال۔ انگریز جب یہاں حکومت کرتے تھے نا، اس وقت وہاں سے ایک پادری کو بلائے، پادری فرنانڈس، وہاں سے بلائے تھے، ایسا ماہر 6 لینگویج میں، ہمیں کہاں سے سوچتے نہیں، سن بھی نہیں سکتے ہیں، 6 لینگویج میں زبردست ماہر بنا کر، عربی، فارسی، اردو بول کے، ایسا کوئی عالم بھی اس کے سامنے کھڑے تو پریشان ہو جائے، ایسا زبردست آیت نمبر، حدیث نمبر اس کے ساتھ ایسا بولے گا، انہیں پورا مقصد کیا، پوری صلاحیت کا مقصد بربادی کیا واسطے، اسلام کو بدنام کر کے، اسلام پر داغ لگانے کے واسطے اتنی مہارت کے ساتھ اسے انڈیا میں بلایا گیا۔ کریا کیوں نے؟ کئی جگہوں کے اندر گئے، سندھ کے علاقوں میں تو ایسے فادرز کو جو لائے گئے امامت کے واسطے کر کو 17 سال انہیں رہا ہے، انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے 17 سال امام بن کر رہا ہے۔ زبردست آیت حدیث بیان، اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے اتنی مہارت، اتنی محنت کرتے وہ لوگ، تو اس وقت ہزاروں کے سوال وہ لوگ ریڈی کر دیے نا، وہ سوال وہ پیس دیے، وہ چھاٹا، وہ چیز لے کر، وہ غلاظت کچھ لے کر ایکس مسلم بول کے سوشل میڈیا، سوشل پلیٹ فارم پہ لوگ بیٹھ گئے۔ اب اس کی خطرناکی کب بڑھ گئی بولے تو 4-5 سال سے مین اسٹریم میڈیا کے اندر مسلمانوں کی ترجمانی، مسلمانوں کی نمائندگی کرنے، مسلمانوں کی طرف سے کر کو ریپریزیڈنٹ بولتے ہیں نا، اس کی طرف سے کر کو بلاتے ہیں ان لوگوں کو۔ نمبر 1 شیطان اسلام کے خطرناک دشمن ہے، خطرناک دشمن۔ اب ذرا اندازہ کر کے دیکھو، میں صاف لاجیکلی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو غیر مسلم، نان مسلم بول کو اسلام کے خلاف الٹا سیدھا کہتے ہوئے بولیا بولو، ہنگامہ ہو جائے گا، تو کیسا نبی کے بارے میں بولتا، قرآن کے بارے میں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان بول کو، نہیں مسلمان تھا سو 1 سال ہوگا اسلام چھوڑ کو، 2 سال ہوگا اسلام چھوڑ کو، کئی کو چھوڑ جائے گا، تو اب پھر وہ جو غیرہ کریں گے نہیں اسلام پر اعتراض، وہ پورا غلاظت، وہ پوری غلاظت اپنی زبان سے نکالتا، مجھے قرآن کے بارے میں یہ ڈاؤٹ، مجھے حدیث کے بارے میں ایسا، مجھے فلان کے بارے میں ایسا، کون کیا بول سکتا؟ نام کچھ عجیب، ایکس مسلم کیا سمجھ گئے ہیں بولے تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے واسطے ٹائٹل کیا خوبصورت بنا کر رکھی ہے۔ ایکس مسلم کا ایک زمانے میں مسلمان تھا، سابق مسلمان تھا، دنیا میں کون سے مذہب والے کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ ایک آدمی ایسا بولے اپنے آپ کو، میں ایک زمانے میں ہندو تھا، سو ایک ہندو کا کو بول دو، ہندوازم کی پوری برائی بیان کرے تو وہ مذہب والے کو پسند نہیں آتا۔ تو یا تو ہندو بول یا تو ہندو نہیں بول، وہ کیا ایکس ہندو، ایکس کرسچن کر کو بولنا، تو عیسائیت کی برائیاں سب انہیں بولنا شروع کریں تو ہر کس کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے مسلمان بھی برداشت نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک ایویڈنس کے طور پر انہیں دکھا تھا، دیکھو میں ایکس مسلم ہوں، میرے پیچھے مسلمان پڑے ہی، دیکھو کئی کو تو ایسا ہے، کئی کو ایسا ہے، پوچھیں گے سمجھ میں آتی ہے نا آپ کو بات پر؟ کئی کو میرے خلاف مسلمان میرے خلاف بات کرتے، دیکھو یہ ایک ایویڈنس ہے اسلام غلط ہے کہتے ہیں۔ دنیا میں کون سے مذہب والے بھی بولیں گے چاہے تو کہیں کو تو یا تو مسلمان ہے بول یا تو مسلمان نہیں بول، وہ کیا ایکس مسلم۔ میں آپ کو لاجیکلی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آیت حدیثیں تو بے شمار میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن بنیادی بات آپ سمجھ گئے تو آپ نوجوانوں کو سنبھالنا ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو سنبھالنا، ایسے سوشل میڈیا کے ایسی جگہوں سے جانے سے بالکل بچانا، ہرگز دیکھنا چاہیے، ہرگز جا کر دیکھنا نہیں۔ ایک مسلم کر کو لکھو ہے، ہرگز وہ جگہ جانا نہیں، اسلام کے خلاف اعتراض ہے، ہرگز جانا نہیں۔ ہمارے پاس ہے سو ایک چھوٹی سی دولت، ایک ایمان کی دولت، وہ یہ دولت کو ہم نے بچا کو لے کر چلے گئے، وہ ایک نعمت کو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہے سو وہ ایک کون سے اعمال ہیں، کون سی نیکیاں ہمارے پاس ایسے ہیں جو پراؤڈ کے ساتھ ہمیں پیش کر سکے، یا اللہ میرا وہ روزہ دیکھ، اللہ کتنا پیور ہے،
رتی برابر بھی اس میں کیا بھی گناہ کرے نہیں میری آنکھوں سے ہاتھ سے دماغ سے کیا کچھ برا سوچا نہیں پیور روزہ دیکھ اللہ یہ پیور تراویح دیکھ اللہ میری طرف کو پیش کرنے ہمارے پاس کوسا چمل ہے پوری زندگی کا ہے سو ایک ایمان وہ ایمان کو بھی غلط کرنے کے لیے شیطان کوشش کرتے ہیں میں پھر بولتا ہوں پورے پرانے زمانے کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بڑے بڑے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابر اپنے اپنے زمانے میں ایسے پورے سوالات کا جواب دیتے لگے سو کے سوال جوابات اس کے دے دیے گئے اب ہمیں جو دیکھنے والے نوجوان ان کو جہالت ان کو تو معلوم نہیں نالج میں نہیں ہے ان کو اس کا کیا جواب کر کو معلوم نہیں خالی سوال دیکھتے دل میں شک آتا یہ شک خطرناک کیڑ ہے درخت کو پانی نہیں دیے اندر سے درخت بوکھل ہو گیا بئی لا کر یہ ماں مارے تو پورا درخت گر جائے گا دیکھنے میں بہت بڑا دکھے گا ہمارا ایمان اندر سے وہ کھوکھلا ہو گیا ہے کچھ بھی ہمارے پاس نالج نہیں قرآن کے بارے میں نبی کی سیرت کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی کیا بھی نالج نہیں رہنے کی وجہ سے نوجوان کو بہتر آسان ہو گیا نوجوان کو سیکھنے کے لیے کون سا بھی طریقہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے موقع نہیں ہے تو جو سن لیا دیکھ لیا بس سنت اسلام کر کو نہیں سمجھتا جب اسے ذرا ڈیپ میں جا تو ہمارے نبی یہ کرے نا یہ برابر نہیں تو فوراً شک آ جاتا اس کے دل میں شک کے ذریعے سے شیطان کا سب سے بڑا میڈیا کیا یہ شک ہے وہ تو غلط سمجھ رہا آپ جاہل آدمی ہے غلط چیز میں دماغ کو صحیح چیز طرح چلائے گا ایک غلط چیز اس کے سامنے آ گئی دھندا ہے یہ کئی پیسہ اور ویسا دھندا سگا ہے یہ سگا ہے گاؤں سے جیسا وہ چیز پہ دماغ چلاتے 1% آیا 100% میں لے چلا جائے ہمارا دماغ ایسی چیزوں میں زیادہ چلنے کا شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے شیطان مسلمانوں کو اغوا کرتا ہے کڈنیپ کرتا ہے اسی شک کے ذریعے سے شک ڈالتا ہے اب اس کے بعد شیطان کو اپنے جال میں ڈال لینا آسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان صفیہ رضی اللہ عنہا حضور سے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے آئیں گی گھر سے باقی پورے ازواج مطہرات کا گھر کیسا تھا ہماری مسجد کے چاروں طرف دروازے ہی نا ویسا حجرہ رہتا یہ دروازہ کھول کر گئے تو وہ زوجہ کا گھر یا کھول کر گئے تو وہ بیوی کا گھر کا ایسا رہتا تھا امی جان صفیہ رضی اللہ عنہا کا گھر ایک ذرہ دور تو وہاں سے ملنے آئے حضور اعتکاف میں ہی شوہر کے پاس مل کو بات کر لگ جانا بول کو آئیں گے سیڑھی کے پاس کھڑے ہیں بالکل اندھیرا ہے وہ زمانہ اندھیرا ہے شوہر بیوی میاں بیوی کھڑ کو بات کرتے ہیں بات کرتے کرتے اچانک سے دو صحابہ ادھر سے چل کر آنے کی آواز آپس میں بات کرتے کرتے وہ دو صحابہ آئے حضور کو دیکھے حضور گھر کو بات کر لگی اب ہمیں اپنے بڑے کو دیکھتے ایک دم ضروری کام نہیں دیکھ کو بھی دیکھے کسی کا جلدی چل جانا ان کو ڈسٹرب کرنا نہیں سوچتے نہیں کیا ویسا وہ دو صحابہ کیا کرے شرماتے ہوئے استحیاء حدیث میں لفظ آتا شرماتے حیا کرتے ہوئے حضور کیا کہ کام میں ہی ہمیں کہیں کو ڈسٹرب کرنا بول کے ذرا جلدی جلدی چلے بات اسٹاپ کر دل اور مسجد کے سامنے گزرے تک بات اسٹاپ کر کو جلدی جلدی چل کر گئے حضور فوراً جھک کر دیکھے کون جاتے ہیں دیکھ کر دونوں کو آواز دی اللہ رسلی کو آہستہ آرام سے چلو بلا کر دونوں کا نام لے کر بلائیں انہوں وہاں سے پھر کر دیکھے تو حضور بولے یہ تمہیں آرام سے چل کو جاؤ یہ میری بیوی صفیہ تمہاری امی جاننا اتنا اچھا تڑپ گئے دو صحابی بھی تڑپ گئے یا رسول اللہ تمہارے بارے میں بدگمانی ہمارے ذہن میں آ بھی سکتا کہ آئے تو دنیا آخرت برباد ہماری ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے ہمیں بھی سب سوچیں گے اگر تو آپ ہم نہ جواب دیتے ہیں یہ صحابہ کی تربیت ایسے کرتے تھے سو حضور میں آپ کو دو باتیں بولنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ شک کی کوئی سی گنجائش بھی نہیں ہمارے اسلام میں شک کی گنجائش نہیں یہ قرآن شروع ہوتا سو لا ریب فیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اسلام میں قرآن میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں شروع ہوا سو ایسا اور ختم ہوتا قرآن الذی یوسوس فی صدور الناس بتا دیا گیا یہ آنے دینوں کو وہ آ گیا تو شیطان تمہارے دل کو پکڑ لیا بول کے مطلب الذی یوسوس فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں جو وسوسہ پیدا کرتا ہے نا اس شیطان سے پناہ چاہنے کے ساتھ قرآن ختم ہوا پھر بولتا ہوں میں لا ریب فیہ اس اسلام میں شریعت کے کون سے حکم میں بھی
ہم کو مرنے کے بعد قبر میں جانا، قبر میں برزخ کا ایک عالم، جہنم ہے، جنت ہے، پل صراط پر گزرنا برحق ہے، اعمال نامے ہمارے تولے جائیں گے برحق، صحیح ہے، سوال ہم سے کیا جائے گا، قبر میں کیا جائے گا، محشر کے میدان میں کیا جائے گا، ہم اچھا کام جو کرے اس کا ثواب ہم کو ملے گا، برا کام جو کرے اس کی سزا ملے گی، اگر توبہ کرے بغیر چلے گئے، حقوق العباد لوگوں کے حق کو دبائے تو اس پر اللہ پکڑ کریں گے، پوری چیزیں کرسٹل کلیئر، ہر چیز صاف 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 صاف، اسلام میں ڈاؤٹ کی کیا بھی گنجائش نہیں، کوئی سی چیز بھی ہے نہیں ویسا ڈاؤٹ کرے سکا، لیکن انسان نا جب شیطان کو اپنے دل کے اندر آنے جگہ دے دیتا ہو نا، پھر وہ شک بیج بنا کر ڈال دیتا ہمارے دل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا بنو، شک دوسرے لوگ شک کرے سکا چلو بھی نہ ہو، تمہیں شک بھی کرو، ہمارے ہر چیز کے بارے میں ہم کو پورا اعتماد، الحمدللہ آپ کو مجھے سب اسلام کے ہر چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹ کے بارے میں بھی پورا اطمینان ہونا، یہ پرفیکٹ کریکٹ چیز رتبے ہم نہ ڈاؤٹ نہیں، الحمدللہ یہ ہمارا ایمان۔ اکابر علماء ہی نہیں، مفتیان، اکابر علماء، امام، ان سے پہلے شک ایک فرسٹ باؤنڈری، یہ کمپاؤنڈ کو توڑ دینے کا تو اس کے بعد نمبر آ جاتا تابعین اولیاء کا، اولیاء کے اوپر بھروسہ ہمارے دل سے ختم ہو گیا تو اس کے بعد نمبر آ جاتا صحابہ کا، وہ کمپاؤنڈ بھی توڑ گیا تو یہ صحابہ کے اوپر بھی نہیں، انہوں ایسا کر کو صحابہ کے اوپر سے اعتماد ختم ہو گیا تو اس کے بعد نمبر حدیث نبی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بارے میں شک بھی آ گیا ہمارا ایمان نہیں، قرآن کے بارے میں شک آ گیا ہمارا ایمان نہیں، اس کے بعد نمبر اللہ کے بارے میں، اللہ سے چھٹا کو چھوڑ دیں، ایک باؤنڈری ہے اسلام برابر سے منہ نڑک پادگاپو، یہ نڑک پادگاپو سب بولتے نہیں کیا، ویسا ہے ہمارے ایمان کو، ویسا بچا کو، سیکیورٹی 7 times more ایسا سیکیورٹی کر کو رکھو ہے ہمارے ایمان کی، وہاں سے ذرا ڈیمیج کرتے جاتے تھے، میں بولتا ہوں غلط سمجھ جاؤں گا آپ، غیر مخلدین ہے، غیر مخلد اہل حدیث موسٹلی 90% 80% ایکس مسلم بن کو دوسرے جو بھی مرتد ہو جاتے نا، موسٹلی ہمیں دیکھے ہیں سو یہ لوگ پہلے غیر مخلد ہوتا، صحابہ کیا بھی نہیں، یہ حدیث کا اعتبار نہیں، وہ حدیث کا اعتبار نہیں، پوری امت پر سے اعتماد ختم ہوتا، اس کے بعد صحابہ، نبی، اللہ بول چلے جاتا، ایمان سے ہاتھ دھو کر ختم چلے جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 صحابہ تڑپ کو بولے نا، یا رسول اللہ ہم نے کہا کہ تمہارے بارے میں شک کریں گے، اگر کو سوچ کو تمہیں ایسا کیسا بولے جا، ہم نے شک بھی نہیں آ سکتا نا، سو ظنی لیسا یتطرق، اگر صحابہ چانسس نہیں تھا نا، تو حضور بولتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر خون جس طرح سے بلڈ ہماری رگوں میں، پورے جسم کے اندر ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، ایسا شیطان داخل ہوتا سو، شیطان ایسا چلتا سو، کب کون سی بات کو لے کو اسے پلٹا دے گا معلوم نہیں، آج تم نہ میرے بارے میں کیا بھی نہیں آیا، کل کے دن بولیں گے حضور کس طرح کی بات کرنے لگتے لیڈی کرے، ہاں نا اس دن ہمیں بھی دیکھے نا، کرتا تباہ نہ شک آنے کا موقع دینا نہیں بولتے حضور، یعنی میں بولتا ہوں معاشرت میں خاندانی تعلقات کے اندر بھی ایسا ہے، ایک آدمی، ایک عورت ایک سیریل کو، ایک فلم کے ایک سین کو ایک خاص جگہ کے اندر میں بولیا تھا، اس لیے میں بولتا ہوں ایک سین کو دیکھتے بیوی چیٹنگ کرتی ہے، بیوی چیٹنگ کرتی ہے، بیوی دیکھتے شیطان دماغ بن جاتا ہے اس کا، میری بیوی بھی اسی رنگی ہے، شوہر چیٹنگ کرتا ہے، دیکھتے بیوی کا دماغ میں ویسا لگتا ہے میرا شوہر بھی باہر جاتا نا، کس سے کیا تعلق ہے کہ کیا خوشی سے آیا انہوں نے باہر سے، صحیح بھی کہتے ہیں کہ دیکھتے میں بولے یعنی انسان کا دماغ ہے نا کریٹ کر کو بڑا سائنٹسٹ جیسا ایسے خراب چیزوں کے اندر بہت بڑا بنا کو بتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں مین مقصد میں آتا ہوں، میں ایکس مسلم کا یہ فتنہ ایک کوئی عہدہ نہیں ہے، مسلم کرنے کا کیا ہماری علامت، ہماری نشانی، ہماری پہچانت، موت تک بھی اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، موت تک بھی ہمیں ایمان والے مسلمانوں چڑھنا ہے سب، یہ نہیں کہ ایک خاص پیریڈ کے لیے انہیں ایم ایل اے تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا اس کا وہ پوسٹنگ نہیں، ایکس ایم ایل اے لکھ لیتا، ایم پی تھا اب نہیں ہے ایکس ایم پی لکھ لیتا، ایکس سی ایم سی،
रिटायर्ड जज, क्या भी एक ओहदा नहीं है ईमान करने का। हमें कभी भी ऐसा कोई भी मुसलमान नहीं बोल सकता ना, कौन सा भी इंसान भी ऐसा नहीं बोल सकता एक्स ह्यूमन कर, पहले इंसान था सब के जानवर बन गए। वो कैसा खत्म नहीं होता कि इस्लाम कर तो हमारे साथ एक बार लग गया तो ट्रीटर हमारी खबर तक भी हम साथ आना, जन्नत तक भी हम साथ आना है। ये ईमान और निकाह दो रिश्ते इंसान के साथ लग गए तो लग गए, जन्नत तक भी साथ चलने वाले, तो ये खत्म होने का नाम नहीं। आज कैसा भी मुसलमानों को दीवाना बनाया जाता है। मैं बोल रहा था आपको, हमारे शहर का एक नौजवान बच्चा सोशल मीडिया के अंदर जब बेकाबू इस्तेमाल होता है ना, हरगिज दीन की कोई सी चीज़ को भी सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए से सीखने की हरगिज कोशिश करता है। दीन के बारे में कोई चीज़ सोशल मीडिया में तुम्हें रोजाना सुनते देखते बोले तो आलिम के पास रहबरी ले लेना, रहनुमाई ले लेना, हजरत ये देखता हूँ ये सुनता हूँ, देखे जा क्या सुने जा क्या, पूछ लो कुछ देखना। वरना क्या हमें आमाल न अच्छे काम सीखने की नहीं की, अच्छी बातें सुनने की नहीं की, ऐसे ईमान गारत हो जाता नहीं। ये सबसे बड़ा खतरनाक है। वो नौजवान एकदम दीवाना जैसा हो गया, खाने पीने रहने चैन किसमें भी चैन नहीं उसे, एकदम दीवाना जैसा हो गया। हजरत ऐसा कहते ना, वैसा कहते ना, ऐसा कहते ना। मैं बोले अरे ये सब भी हो सकी ज़माने का 800 साल पहले ये सब सवाल करके उसके जवाब किताबों में लिखो है सही क्या। मैं बिल्कुल नया सवाल समझा ना भाई, मैं किया हूँ सबक को करता समझा ना भाई। आज मैं बोलता हूँ आपको, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में, हर स्टेट में ये लोग मिलियन फॉलोवर्स लेकर जमकर बैठे हैं। हत्ता कि हमारे नॉर्थ साइड के अंदर से तो बिल्कुल सोशल मीडिया से बढ़ को मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उनको बुलाकर बिठाकर डिबेट कराया जाता है, इनको जीतने रखा जाता है साजिश के तहत। नहीं बोलना कई सारी बातें, मैं आपको शुरू में जो बताया ना वही बात असल। ये शक की कोई गुंजाइश नहीं है। शक जब हमारे दिल में आ जाता है तो फिर पूरी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पुराना शिकारी नया है, जाल पुराना लेकर आया है। पुराना जाल लाकर हम 100 मुसलमानों के ईमान को ख़त्म करके हमको मुर्तद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लफ्ज़ आप याद रख लो, एक्स मुस्लिम का फितना, एक्स मुस्लिम का फितना। ये फितना आज बहुत ज़ोरों पर है, बहुत ज़ोरों पर। मालूम मुझ मेरी जैसा वो अंदाज है सोशल मीडिया के अंदर देखता हूँ क्या सवाल करते पूछते कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह करे हुजूर, उस वक्त उनकी उम्र 30 थी, उस वास्ते उन्हें इस्लाम को छोड़ दिया गया। बोलने का अंदाज देखो, इस्लाम में किसी एक आदमी दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया तो उसकी सज़ा बहुत खतरनाक है। वो मुझे ये दिखा नहीं, उस वास्ते इस्लाम को छोड़ दिया। कैसी कैसी बातें बोलता है कि कौन मुर्तद हो जाता कि उसकी सज़ा कत्ल करते इस्लाम में, वो मुझे समझ में आया नहीं, उस वास्ते मैं छोड़ दिया। अरे काफिरों को वो सज़ा करके इस्लाम बोल को नहीं ना, नॉन मुस्लिम नो उनको कत्ल कर डालो पर हरगिज़ इस्लाम बोल को नहीं। उनके साथ रहने का तरीका इस्लाम सिखाया है, कैसा रहना क्या करना बोल। मुसलमान रह जाओ बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी रीज़न के मैं इस्लाम छोड़ता हूँ तो वो बोलता है तो इसका मतलब इस्लाम को बदनाम करता, इस्लाम पर एक धब्बा लगा कर तो जाता। तुझे इसकी परमिशन नहीं है, तो पूछ क्या डाउट है कि पूछ, तुझे डाउट क्या मुझे तो क्लियर कर। कल आप तरावी के अंदर सुने रहेंगे वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून करके एक आयत है। मुतनब्बी का कोई एक आदमी, अरबी ग्रामर में अरबी का बहुत बड़ा शायर माहिर उन्हें अपने ज़माने में बैठे बैठे नबूवत का दावा कर दिया, मैं नबी मैं कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़ियामत तक भी कौन भी नए से नबी आने का नहीं है। ये मेरा और आपका अकीदा। उन्हें बोले मैं नबी नहीं। इस्लामी हुकूमत थी, उसके ऊपर केस हो गया, लोग पकड़ कर लेकर चले गए। अब जाको बादशाह खासी उसके सामने उसे खड़ा कर दिया। जाने से पहले क्या करिया मालूम, जब भी उन्हें क्या बोलता था लोगों को, उन्हें बोलता था एक चावल का एक दाना, चावल का दाना कितना छोटा रहता, उसमें उन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा लिख देता था, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाह पूरी सूरत लिख देता था खाली एक चावल के दाने में। एक जादू के 2 करतब आते थे उसे, जादू का करिश्मा बोले थे उसे, जादू के करतब, जादू के जरिए से ये काम सीख लिया था। नंबर 2 और एक जादू क्या आता था मैजिक, उसे बाटल, छोटा सा बाटल का मुंह छोटा है, शीशा अंडा है ना, अंडे नहीं उबाल को कि नहीं की मालूम नहीं, अंडे को वो बाटल के अंदर भेज देता था, तोड़े जगह अंदर भेज देता था। ये 2 जादू का करतब सिक्को रख लो मैजिक पर। उन्हें क्या बोलता था, ये मैं नबी कर को अड़या ना बेच निशानी, ये कौन भी कर को दिखाओ ना, नहीं होता नहीं तब तक तो मैं इस नबी मान लो। केस हो गए, वहाँ जाकर खड़ा करके बादशाह मुसलमान थे, खाजी साहब मुसलमान, पूछते ही क्या ये किया था, इसका बोले ऐसा क्या।
انہیں بڑے ہو نہیں یہ 2 کام کرتا نا میں فوراً چاول ہے لکھ کو دکھائے, انڈا ہے شیشی چھوٹا سا منہ اندر ڈال دکھا رہے, کون سے بھی کر کو دکھاؤ, نہیں کر کو دکھاتے گا مان کو نبی کر کو. عجیب حالت. تو مسلمان تھے نا, اسے انہوں پوچھے کہتے کہ بات وہ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, ہاں مان کی نہیں انہوں بول کو ہی نہ بھائی حدیث خاصی صاحب علی مفتی صاحب انہوں بولتے انہوں بول کو ہی نہ بھائی حدیث لا نبی کے بعدی میرے بعد کون بیچ نبی نہیں آئیں گے, بول کو ہی نہ. حضور کو مانتا بولتا حضور کی بات یہ مانتا نہیں کرتا. تو اس نے کیسا چال چلیا. میں یہ بولنا چاہتا ہوں آپ کو, ایک مسلم بھی ایج کر کو پھنساتے سو نوجوان جو اچھا ایمان میں مضبوط رہنے والا تو بولنا چلے جائے گا کیا رہے ماتا ہے سب چلر بات آگے چل جائے گا. اسلام کے بارے میں نالج نہیں سو جانکاری نہیں سو ہمارے معصوم نوجوان بچے ہی دیکھو انہوں فوراً ہو کیا صحیح چنا پورے بولڈ میں کیسا قانون ہے ہمارا اسلام میں اپنا ایسا ہے سو صحیح چنا. اللہ معاف کرنا. خیر وہ واقعہ بول کر میں یہ جواب دیتا ہوں میں آپ کو. وہاں انہیں کیا کریا آنے سے پہلے کورٹ کو آنے سے پہلے انہیں کیا کریا اپنے فرینڈس کے پاس بول دیا دیکھو اب سے میرا نام لا 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 کہتا کیا نو کر دو, عربی میں لا الف لا کہتا نہیں کر دو. انہیں کیا بول کر رکھ دیا سب کے پاس اب سے میرا نام لا. لا صاحب کھائے, لا صاحب آئے, لا صاحب گئے, لا صاحب خیرے سے ہی کیا, اب سے میرا ٹائٹل لقب لا. تم لقب بہت مجھے بلانا, وہاں پوچھے تو کورٹ میں تمہیں بولنا ہوگا ہمارے حضرت کا لقب لا. یہ سب آئیڈیا کرتا ہے شیطان. وہاں آ گیا. اب یہ حدیث پیش کرتے ہی انہیں بولتا ہاں حضور بولے ہی سوچے حدیث کیا بات حضور تو بول کو ہی نا میرے پاس کون بھی نبی نہیں کس کا ترجمہ لا تھا, مگر انہیں کیا بولے معلوم لا نبی آبادی, لا میرے بعد نبی ہوں گا. کیونکہ اس کا ٹائٹل انہیں بنا کر کیا ہے دیکھو لوگوں کے پاس بول کو آیا, دیکھو میرے شاگردان کے پاس پوچھ لو, میرے مریدان کے پاس پوچھ لو, ان لوگ بولیں گے دیکھو میرا ٹائٹل ہے لا. تو حضور بول کو ہی سو اپنے زمانے میں کیا لا صاحب ہی نا میرے بعد نبی بن کو آئیں گے. نوز باللہ. تو غصہ آ گیا جو بیٹھے تھے وہ علماء کو قاضی کو بادشاہ کو غصہ آ گیا. کیا کرنا قاضی صاحب بولے کیا بھی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے کرتوں دیکھو ان کو جلاد عادت ہے نا حکومت اسلامی حکومت نے مارنے کی سزا کے واسطے جلاد عادت ہے. پورے جلاد میں اچھا پہلوان جن باڑی جلاد کون طاقتور جلاد کون ذرا معلوم کرو. معلوم ہو گیا اسے بلایا, اس کے ہاتھ میں جھاڑی دے دے لگا پوچھی سے لا صاحب کہتے ہی ذرا کیا پوچھو نہیں طاقت سے زوردار گو لگایا توبہ کر لیا. نہیں میں وہ میجک کے 2 چیزوں کو رکھ لا تو میں بولیا میں نبی سے بھی نہیں ہے معاف کر لو میں توبہ کرتا ہوں. میں حقیقت میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کئی سارے ڈبیٹ کے اندر کئی سارے علماء بات کرنے کے وقت میں ان کی حقیقت کھل گئی. اوریجنل ہندو, اوریجنل عیسائی, اوریجنل غیر مسلم, لیکن بولتا کیا معلوم اپنے آپ کو مسلمان تھا. سو بچپن سے 20 سال تک 25 سال تک 30 سال تک میں مسلمان تھا. سو اس کے بعد اسلام میں مجھے یہ پسند نہیں آنے سے چھوڑ دیا, پسند نہیں آنے سے چھوڑیا سو نہیں بچپن سے جو غیر چھوڑے. اب تم نہ مجھے ہمارے بچوں کے سامنے انہیں سوشل میڈیا میں کیا نام سمیر, ساحل, عادل, یہ نام میں اصل نماز بولتا ہوں. یہ نام دیکھتے ہی پکا مسلمان. اب انہیں بات کرتا سو ٹیکنیکل ورڈ استعمال کرتا سو سلام خیریت یہ سب اس سے دھوکہ آ جاتا. سر مسلمان سے کہا ہے مسلمان تھا سو ابھی چھوڑ دیا اس پہ. کئی مرتبہ وہ اٹک گئے پھنس گئے. خالی لا الہ الا اللہ وہ عربی میں وہ ہمیں جو بولتے ہیں نا کبھی وہ پڑھنے نہیں آئے, سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں معلوم, قل هو اللہ پڑھنے نہیں معلوم ہو گیا. خالی گوگل ٹرانسلیشن وہ انگلش وہ ان کو ریڈی کر کو دے دیے ہی وہ رکھ کو ہی چلا رکھی کر کو معلوم ہو گیا. لیکن فتنہ تو چلتا اچھا, سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے, نوجوان کیا کچھ نہیں معلوم ہے بچہ کیسا سمجھے گا. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کے وقت میں اتنی کم عمر تھی یہ کیسا ہے. دیکھو بالغ ہونے میں عورتوں کی ایک مستقل الگ بیان ہے, یعنی اسلام پر کیا کیا اعتراضات لوگ کرتے, نان مسلم ایتھیسٹ یہ سب کیا کرتے, اس کے جواب اور کیا لاجیکلی عقل کے قرآن کے حدیث کے روشنی میں مستقل ایک بیان. میں شاید میں ایک بات جو آگے اس واسطے بول دیتا ہوں میں وہ لوگ کیا کیا اشکال کرتے معلوم, مسلمان غیروں کو برداشت کرتے نہیں کرتے. کتنا فیک کرتا آپ کو معلوم, ہمارے سے بڑھ کو انسانیت کس کے پاس بھی نہیں ہے. پورے پراؤڈ کے ساتھ ہمیں بول سکتے ہیں مسلمانوں سے بڑھ کوئی انسانیت ہمدردی کرنے کا کورونا کا جب موقع تھا اس وقت آپ دیکھیں کیسا غیروں کے جنازے کو ان کے جسم کو جا کو لے کر آنا, لے جا کو وہ دفنانے کا کام کرنا, کیا نہیں تیمارداری سے دیکھو پورا کام کرے مسلمان غیروں کے ساتھ. سیلاب آ گیا تو دیکھو مسلمان کیسا اتر جاتے, اپنی مسجد میں بلا کر ان کے ٹہرانا کھلانا پورا انتظام کرنے لگا. غیر کو برداشت نہیں کرتے مسلمان. یہ ایک مذاق ہے, بالکل مذاق.
جاننے والے بولے گے کیا غیروں کو تو مسلمانوں سے بڑے کو کون برداشت کریں گے؟ 1000 سال کے قریب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ویسا ہے تو برداشت نہیں کرنے کا ہے تو ایک ہندو بھی باقی نہیں رہنا تھا، ان بھی غیر مسلم نہیں رہنا تھا۔ آج بھی اکثریت غیروں کی چیز مسلمان برداشت کرے گا کچھ چیز سب سے بڑی علامت یہ۔ خیر وہ سب کہیں ایسے کئی سارے سوالات ان کے بے ڈھنگے سوالات، چوری کرے تو یہ سزا قرآن میں ہے، زنا کرے تو یہ سزا، کل بھی سورۃ النور میں آپ تراویح کے اندر سنے ہوں گے، زنا کرے تو یہ سزا قرآن میں ہے، ہاں ہے، اسلامی حکومت رہے تو وہ سزا آئے گی، اور وہ سزا کی وجہ سے کتنا بڑا فائدہ۔ شاہ فیصل سعودی کے بادشاہ تھے، ان کے پاس امریکہ کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا، انہیں جو پریزیڈنٹ تھا، انہیں بولے کہ کیا تمہارے اسلام میں ذرا روڈ یہ چیزیں نہیں نہ فوراً بولے آج اب بھی کلیئر کر لو، میں میرے کنٹری کا کیا کیا کرائم جو ہوتے نا کتنا تر کو پرسنٹیج بتا دو، تمہیں تمہاری جگہ کا بتاؤ، کلیئر ہو جائے گی بات کرنے۔ سزا بولنے کا خطرناک سزا ہے، سزا جاری کر کو رہتے ایک ایک آدمی پر، ہزاروں لاکھوں آدمیاں سدھر کر رہتے ہیں، یہاں سزا کیا بھی نہیں ہے، لاکھوں آدمیوں کا، لاکھوں آدمیوں کی زندگی جاتی، لاکھوں آدمیوں کی عورتوں کی عزت لوٹتی۔ یہ سب چیزیں بتا کر اسلام سے نفرت بٹھانے کی کوشش کرتے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاتا نہیں، خالی ایک بات بول کر ختم کر لیتا ہوں۔ میں امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے وقت کی عمر کے بارے میں بہت زیادہ لوگ دماغ خراب کرتے ہیں، وہ ایک بات بول کر میں ختم کر لیتا ہوں اپنی بات۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ صحیح بات، کم عمری میں نکاح ہوا ٹھیک، لیکن خالی اسلام نے کچھ نہیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر تھا سب مشترک ہے۔ اسلام میں ہسٹری پورا کا پورا محفوظ ہے حدیث کے اندر، آج تک بھی ہمارے پاس کرسٹل کلیئر پیج کھولے تو یہ ٹائم میں یہ عمر میں یہ نکاح ہوا تھا ہمارے پاس محفوظ ہے، دوسرے بھی کھیسوچ ان کی ہسٹری محفوظ نہیں۔ اس واسطے آج کے دنیا کے حساب سے لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں اوہ اسلام میں ایک ویسا سب پوری دنیا میں چل رہا تھا، سب ایسا کم عمر میں بچے ہو کر نکاح چائلڈ میرج کر دو، کم عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آیا 10 سال مدینہ کے اندر، ابھی حلال حرام شریعت کے احکام پورے کے پورے آنا سے خالی 10 سال کے اندر 13 سال وہاں قرآن اترتا تھا، توحید آخرت رسالت کر کو پورے شریعت کے احکام ٹوٹلی آنا ایسے مدینے میں، یہ پورا کا پورا محفوظ کر کو ریکارڈ زبردست محفوظ کر کو رکھنے ایک ایسا زبردست میموری پاور والے کی ضرورت ہے۔ دوسرے صحابہ ہی، لیکن حضور کی زندگی کے ہر وقت کب کو کیا کرے، کیسا تھے، کدھر تھے، کب کو پورا ریکارڈ محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے سلیکشن امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا کو سے خاندان کے کس کی بیٹی رہنا کیا رہنا، اللہ دیکھو بس تمہیں میں مسلمان ہوں ہم نہ سماج نہیں ہوتا، جب اللہ کی طرف سے سلیکشن رہے گا تو تمہیں میں منہ کھولنے کی کیا گنجائش ہے۔ پوری جتنی بھی بیویاں حضور کے ہیں میرے اور آپ کے لیے امہات المؤمنین امی جان سب کا سلیکشن اللہ کرے، جب اللہ سلیکشن کرے ہم نے بات کرنے کا کیا ہو۔ دوسری بات انہوں ایسا میموری پاور والے بات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے کو چلے جانے کے بعد پورے صحابہ کی حدیث کی کتابوں میں لکھو ہے، پورے صحابہ ہمیشہ کیا بھی ایک مسئلہ آ گیا ہے تو مرد بنے صحابہ کے پاس پوچھیں گے، معلوم نہیں کہ تو سیدھا امی جان کے پاس جا کو پوچھیں گے، حضور اس کے بارے میں فوراً وہاں سے جواب مل جائے گا، حضور اس کے بارے میں یہ بولے، حضور ایسا کرتے تھے، حضور یہ بولے، حضور یہ بولے، ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں دین کا آدھا حصہ آپ سمجھو پورا محفوظ کرے سو حضور کو ایسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی شکل میں اللہ ان کو دے کر پوری امت پر، میرے اور آپ کے سب کے اوپر احسان، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہم پر احسان، اللہ ان کو سلیکٹ کرے۔ ان کی ہوشیاری کو ذرا دیکھو، کم عمر لیکن ہوشیار، زبردست سمجھدار، بالغ ہونے میں نہیں۔ ہمارے انڈیا کے حساب سے بھی آپ دیکھو کبھی کبھی بچی رہے کیا ہو جاتی ہے تو 9 سال میں بالغ ہو جائے، 10 سال میں بچی بالغ ہو جائے۔ موسٹلی کیا ہے، موسٹلی بولے گا تو 11 سال 12 سال۔ ہمارا زمانہ حکومتوں نے طے کیا، بہت اچھا کیا، حکومت کیا کرے 18 سال، اس سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کا حکم آج بھی کیا بچپن میں نکاح کرے جا کر بچو، لیکن حکومت طے کر دی، کیا طے کرتا رہی بولے تو 18 سال، صحیح بات، کیونکہ 18 سال تک ہر لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، کوئی 9 سال میں، کوئی 10، کوئی 11، کوئی 12، کوئی 14، کو 18 سال آنے تک پوری بچیاں بالغ ہو جا کر رہتی کنفرم۔ اس لیے 100 جگہوں کے اندر حکومت کی طرف سے طے ہے 18 سال میں کر، بہت اچھی چیز ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کم عمری کے اندر ہوا، وہ رخصتی بعد میں جب وہ اسٹیج کو پہنچ گئے تب جا کر رخصتی ہوئی، لیکن حدیثیں کیسا محفوظ کرتے تھے،
ایک واقعہ سمجھانے کے واسطے، ایک بار امہات المؤمنین سب کے سب جمع ہو تو حضور کے پاس آ گئے، تو یا رسول اللہ ایران کا، یہ مصر کا فلاں کا بادشاہ ہے، تمہیں یہاں ہمارے یہاں کے بادشاہ کنگ تمہیں، ان کی بیویاں ایسا نہیں، کیا محل، کیا کپڑے، کیا ٹھاٹ بٹ، کیا انجوائے لائف، لیکن ہمیں آپ کی بیویاں، بادشاہ کی بیویاں ہمیں کیسے تھیں؟ اس واسطے مہینہ جو راشن خرچ ہے سب کا بڑا ایکسٹرا دے تو اچھا رہے گا، کیونکہ مدینے میں اب صحابہ کے گھر والیاں اچھے حالت میں اچھا پہنتے، اچھا کھاتے، اچھا نہیں، ذمہ داری بڑی رہے تو قربانی بھی بڑی رہنا، احساس بھی بڑھتا رہنا، پوری امت میں کنتم خیر امت ترکتم مجھے اللہ بول کو نہیں کرتا، مطلب کیا اس کا کام بھی ہمیں ذرا زیادہ کرنا ہے، ہمارے دل میں فکر بھی زیادہ کرنا، یہ پورے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر رہنا، کرو ہمارا کھانا پینا، عیش کرنا، انجوائے کرنا، یہ سب کم ہو جانا دوسروں کے مقابلے میں، غیر اتنا انجوائے کرتے کہ تو میں بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہوں، میں بھی اینیورسری مناتا ہوں، میں بھی یہ کرتا ہوں، میں بھی دوسروں سے کیا بھی کم نہیں کر کو دکھا سکا نہیں، خیر امت ہمیں نہیں کرتا، ذمہ داری بھی بڑھ کو ہے کر کو کرنا۔ تو امی جان وہ جو جتنے امہات المؤمنین تھے نا، ان کی شان کے لائق نہیں تھا، انہوں کمزور حالت میں پہننے کے، کھانے کے ہر اعتبار سے کمزور ہے، کیونکہ ذمہ داری بڑی ان کی، امت کو سمجھانا، سنبھالنا، مسائل بولنا، یہ سب ذمہ داری بڑی، تو اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، تمہیں بھی کیا کھانا زیادہ، کپڑا زیادہ، اس کے بارے میں پوچھتے کیا کہ ایک مہینہ تم لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا، ان کو قسم کھا کو اللہ کے نبی اوپر فرسٹ فلور میں چلے گئے، ایک مہینہ بیوی ان کے پاس نہیں آئیں گے، ہوتے ہوتے مہینہ، سوچ کو دیکھو، وہ ٹائم میں سواری سے گر کو اللہ کے نبی کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی، پاؤں میں زخم ہو گیا تھا، تو مار بھی لگتا تھا، ریسٹ میں بھی رہنا، اور ریسٹ کے ٹائم میں ایسے بیماری کے ٹائم میں تیمارداری کرنے بیویوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن اب بیویوں کے پاس نہیں آتا تو ان کو قسم کھا کو نہیں بزرگ اوپر فرسٹ فلور میں ہی، ہوتے 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 صحابہ پورے مدینے کے اندر بات پھیل گئی، حضور بیویوں کو طلاق دے دینے کا، ایسا فیک خبر پہنچ گئی، ہمت نہیں کسی نے آپ کو پوچھنا ہے یا رسول اللہ آپ طلاق دے دینے کا بیویوں کو، ڈرتے 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 حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ کو دیکھیں حضور لیٹے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، پورے جسم میں ہے نا جو سوکو تھے وہ مٹا کیسا کا، وہ پتوں کا لکیرہ پورے جسم میں، دیکھ کر کو روتے گئے حضرت عمر، ایسا روتے گئے، ایران کا، فارس کا، وہاں کا بادشاہ صاحب کیا نرم بستر میں، آپ ہمارے بادشاہ، آپ ایسا کیا، خیر اصل بات کرتے کرتے یا رسول اللہ اس طلاق دے دینے کا آپ اپنی بیوی کو، حضور بولے کون بولے تم نے، طلاق نہیں دیا میں نے، طلاق نہیں دیا، میں تو قسم کھایا اسے ایک مہینہ تک نہیں آؤں گا ان لوگوں کے پاس کر کو، اسے بولیں گے ٹیکنیکل ورڈ میں ایلا کریں اس کو، طلاق دیا نہیں، حضرت عمر خوش، طلاق نہیں دینا، طلاق نہیں دیا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیے تو صحابہ گھروں میں بھی مسجد میں بھی روتے بیٹھے تھے، حضور کے خاندان کا ایسا ہوا ہے نا، حضور کی تکلیف کتنی رہتی ہے ابو کو، روتے تھے، جا کو میں خوشخبری سنا دوں گا ان کو، حضور اجازت دے ہاؤ بولو ایلا ہوتا ہے سو طلاق دے، حضور وہ حضرت عمر سے آپ کو سب کو سنا دیتا، یہ ہوا ایک مہینہ نہیں آؤں گا کر کو قسم کھائے سے حضور، اب تو 20 پر 9 دن ہو گئے، حضور اتر کر آ گئے، کہاں وہ جو کمرہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ ہے وہاں جاتے ہیں، امی جان عائشہ چھوٹی سی کیا کم عمر یہ سب نہیں، یہ ان کا انٹیلیجنٹ کا یہ دیکھو، بولے یا رسول اللہ خوشی، ایک دم خوشی، حضور کو دیکھو کتنے دن ہو گئے تھے، ایک دم خوشی، لیکن ساتھ ساتھ کیا ذہانت، اللہ اکبر، بہت گہری بات سمجھتا ہوں میں، پھر بھی آپ کو سمجھا رہا تو آسان کر کے، ایک مہینہ تک نہیں آنا کا تو نہیں آنا، اس سے پہلے آ گئے تو قسم ٹوٹ جاتا تھا، قسم توڑے سے کم ہو جاتا تھا، خوش ہوتے ہوتے ساتھ میں بول رہے کہ یا رسول اللہ اس پر لوگ سنا دیں، ابھی 30 ہو کو نہیں آنا، وہ زمانے میں ابھی کیلنڈر نہیں، کیلنڈر نہیں سو ایک دن کا حساب رکھے گا تو کتنی بڑی بات، حضور سے کتنی محبت، کتنی ہوشیاری چالاکی، ایک دن کا گن کو حساب رکھے، کون سا کیلنڈر بھی نہیں، کون سا کارڈ بھی نہیں ان کے پاس، حساب رکھنے کا کچھ طریقہ نہیں، لیکن یاد رکھیں دن کو ہی روزانہ 20 پر 9 نہ رسو، حضور بولتے ہیں عائشہ مہینہ 20 پر 9 کا بھی ہوتا، 30 کا بھی ہوتا، وہ مہینہ 20 پر 9 کا تھا، اچھا تب جب تسلی ہوگی تو ٹھیک ہے، کہیں کو بولو حضور کی قسم ٹوٹ جانا نہیں کرو، حضور سے ملنا ایک شوق ہے، حضور کو دیکھنا خواہش ہے، لیکن حضور کی قسم ٹوٹ جانا بھی نہیں کرو، وہ بھی ایک احساس، میں کان کی بات چلی جاتی ہے، میں اصل بات سمجھانا چاہتا تھا، یہ تب آیت اللہ تعالیٰ اتار
ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. بہت بڑی بات اللہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے یا رسول اللہ آپ اپنی بیویوں کو بول ڈالو تم نہ دنیا کی زندگی ہونا تریدن الحیات الدنیا وزینتها, دنیا کی زینت ڈیکوریشن, اچھے کپڑے, اچھے سیٹ, یہ چھوڑنا کرو. اور میرے پاس بولو بھائی تم نہ طلاق دے تو الگ کر دو نکاح سے, میرے نکاح میں رہنے کے لائق وہ کیپیسٹی نہیں ہے تو مطلب میں الگ کر دیتا ہوں, الگ ہو کو چلے جاؤ, اپنی زندگی گزار دو, کیا بھی ٹینشن نہیں, میرے نکاح میں رہنا. تریدن اللہ کو چاہتے ہیں, ورسول رسول کو چاہتے ہیں, والدار الاخرۃ آخرت ہونا بولے تو ایسا کرنا پڑے گا. کیا ہونا کہ ڈیسائڈ کر لو بول کے, اسے بولے کہ تخیر کر لو, آپشن دے دے گا, نکاح میں رہنا ہے کہ نہیں, نکل کو جانا ہے کہ نکل کو جانا ہے تو بولو طلاق دے دو تم, آپشن, اسے تخیر کر کو بولے گی. فرسٹ آف آل سب سے پہلے اپنی پوری بیویوں میں سے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور بولتے ہیں اللہ ایک بات بول کو نہیں, عائشہ اللہ ایک بات بول کو نہیں, میں بولوں گا میں تم نہ جواب ارجنٹ کر کو دیو لوگوں کو, ارجنٹ کر کو دیو لوگوں کو, ذرا اطمینان سے سکون سے جواب دیو. امی ابا کے پاس, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی امی ابا کے پاس مشورہ کر لو, اس کے بعد جواب دینا, ارجنٹ کرنا نہیں. کئی کو چھوٹی بچی کا تو سوچ کو بولتے ہیں امی جان عائشہ بولتی ہے رسول اللہ پہلے بولو آپ کیا کرو, اس کے بعد امی ابا کا مشورہ کرنا کیا کرنا وہ دیکھ لے, تو آپ بولو پہلے, نہیں جلدی کرنا نہیں, جلدی کرنا نہیں, لا کہاں چلی, نہیں بولو. حضور بولتے ہیں یہ اللہ آپ سب دیکھو گے, فوراً بولتے بل ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ. پھر بولتے ہیں یہ چیز کے بارے میں کیا امی ابا کا مشورہ کرنا سکتا, یہ چیز کے بارے میں اللہ کے رسول کے نکاح میں باقی رہنا, اللہ آخرت ہونا, یہ چیز کے بارے میں میں اپنے ابا کا مشورہ نہیں بولتا ہوں, مجھے ہونا سوچا آپ کے نکاح میں رہوں گی. بس اتنا اس کے اندر دو باتیں بھی ہیں. امی جان عائشہ پر خامخواہ کم عمر میں یہ وہ جو بولتے ہیں ایک دم بیکار بات کر کے وہ بھی, اور اس وقت کم عمری میں نکاح پوری دنیا کے اندر تھا. دوسری چیز سب سے بڑی چیز شک کی گنجائش نہیں, ایسی چیزوں میں کانفیڈنس کے ساتھ فوراً بولنا سو فیصلہ کرنا, اللہ رسول آخرت چھم نہ ہونا سو, اس سے ہٹ کر کوئی چانس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں, ایک مسلم کا ایک فتنہ بڑا خطرناک فتنہ جلدی دکھنے میں آتا ہے, انہیں ایک غیر ہندو آپ کو بیٹھا ہے, کرسچن آپ کو بیٹھے کہتے ہیں ہمیں ڈیسائڈ کر لیا جائے, سیم مسلمان ٹوپی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, سب بھی ہے, کیا ہے مجھے تو ایک مسلم بولتا کرنے کے بعد ہم پورا دشمن کیا کرتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کو کرتا, غلاظت, اسلام کے خلاف پوری غلاظت اگلتا. لیکن اپنے آپ کو ایک مسلم, یہ مسلم تک کو جو ٹائٹل جوڑ کر لکھا ہے دیکھو, اس کی وجہ سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. میں برٹن میں, امریکہ میں, جرمن میں, ہر کنٹری میں, خالی ہمارے انڈیا میں نہیں, دنیا کے ہر کنٹری کے اندر یہ فتنے والے پہنچ گئے, کیونکہ چلانے کا دشمن آرگنائز کرنے کا ہر جگہ پھیلا کر رکھو ہے. ہمیشہ ہوشیار رہنا, چالاک رہنا, کسی بھی چیز کے اندر دین کی بات, روزے کی حکمت سمجھاتے یہ لوگ برباد کریں گے ہمارے نوجوان بچے. اللہ حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ایمان کو, عقائد کو, ہر چھوٹے بڑے شریعت کے ہر حکم کے بارے میں پورا اطمینان اللہ ہم کو نصیب کرے, پورا اعتماد نصیب کرے. شک اور شبہ کو داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ کسی قسم کی گنجائش اور موقع ہی نہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.